أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو، آج ہماری اسلامی تاریخ 27 ہے، آئندہ کل 28 اور اتوار کو سنڈے کو 29 تاریخ ہے. تو 29 تاریخ اس وقت بھی ہم چاند دیکھتے ہیں. اگر چاند ہو گیا تو مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اگر چاند نہیں ہوا تو سوموار کو پیر کو وہ تو شروع ہو ہی جائے گا مغرب سے. لیکن ہمیں تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتوار کو سنڈے کو چاند ہو جائے. اس لیے اس کی تیاری ہمیں عصر کے بعد سے کرنی پڑے گی. اتوار کو یاد رکھنا، ابھی جو میں بات کروں گا بالکل ضروری باتیں ہوگی انشاءاللہ. مسائل کی باتیں اور اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا. اس لیے دھیان رکھیں اور اپنے گھر بھی سنا لیں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی. دو صاحبات کو بھی کہیں یاد رکھیں اس میں. تو اتوار کو مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. اس کے پہلے جو 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ یعنی بقر عید کا جو دن ہے بہت فضیلت والی دن ہے. ایسی فضیلت سال کے دوسرے دنوں کی نہیں. یہاں تک کہ رمضان المبارک کے ایام کی بھی ایسی فضیلت نے بیان فرمائی جیسی فضیلت ان 10 دنوں کی ہے. اس لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی. بہت اہتمام کی ضرورت ہے. ایسے دن بار بار نہیں آتے. گزشتہ ذی الحجہ کو دنیا میں لاکھوں مسلمان تھے اور اس ذی الحجہ کو ہم میں وہ نہیں رہے. لاکھوں مسلمانوں کا انتقال ہو گیا. ہم غنیمت سمجھیں کہ یہ آئندہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں کہہ نہیں سکتے. سب کو پتا ہے اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی اللہ کی رحمت میں پہنچ جائے. کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. بعض مرتبہ جب خبر سنائی بھی تو وہ نہیں ملتے کہاں گئے کہ وہ تو فلاں ہفتے انتقال ہو گئے. کیا بات کرتے انتقال ہو گئے؟ تو یہاں کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. قدر کر لو، اللہ کا احسان مانو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ملے. یہ گارنٹی تھوڑی ہے کہ ہمیں ملے. معلوم نہیں ایک دن میں کیا ہو جائے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ضرور نصیب ہو. تو سب سے پہلے میں ایک حکم میں بیان کر دوں، پھر فضیلت میں بیان کرتا ہوں.
اتوار کو تو ایسے بھی چھٹی رہتی ہے، دکانوں میں بھی، ملازمت کی بھی، کام کی بھی. تو اللہ کے واسطے سنڈے کو عصر کی نماز کے بعد جو میں آپ سے کہوں اس کے لیے فارغ کر لینا. جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک بات میں بتلا دیتا ہوں. ابھی کے اعتبار سے جس کے پاس 45,000 روپیز، 45,000 روپیز اتنا بیلنس ہو، یا اتنا گھر کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا تجارت کا سامان ہو، اس پر قربانی واجب. اکثر اتنا تو ہوتا ہی ہے سب کے پاس. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی واجب تو بکرا ہی آپ قربان کریں. آپ کہیں گے 45,000 میں سے 15-20 ہزار کا تو بکرا آتا ہے، تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ بکرا کوئی ضروری نہیں، بڑے میں ایک حصہ لے لو، 1000 روپیہ. اس کی کیا فضیلت ہے؟ واقعیتاً اس فضیلت کا اگر جو ہمیں صحیح معنوں میں احساس ہو جائے، دل میں اس کی قدر پیدا ہو جائے، کوئی غریب قربانی کرنے سے باقی نہ رہے. اتنی زبردست فضیلت ہے، اتنا زبردست اس کا ثواب ہے. ہاں، تو جس پر قربانی واجب ہے وہ اتوار کے دن سنڈے کو عصر کی نماز کے بعد اپنے ناخن کاٹنے ہو تو کاٹ لیں، بال بنانے ہو سر کے، چہرے کے، بغل کے، ناک کے نیچے کے، سب بنوا لیں. یہ حکم ہے حدیث میں، اس سے غفلت نہ برتیں. یہ سب سے پہلا حکم اتوار کے دن عصر کے بعد. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر بال صاف کرے بدن کے تو غسل بھی کر لیں، غسل بھی کر لیں. کیوں؟ اس مغرب سے چاند ہو گیا تو فضیلت کی راتیں شروع ہو رہی ہیں. اور ایسے بھی مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ کوئی فضیلت کی رات شروع ہو اس سے پہلے غسل کرنا. مثال کے طور پر 15ویں شعبان، وہ جو رات، تو چاہیے کہ رات سے پہلے غسل کر لے، عبادت کے لیے تیار ہو جائے، پاک صاف ہو جائے. اللہ کو صفائی بہت پسند ہے. کیوں؟ اللہ صاف ستھرا ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافت، ان اللہ طیب یحب الطیب. پاک صاف ستھرا، گندا مت رہو. مسلمان بہت بدنام ہے کہ گندے رہتے ہیں. صاف رہو، صاف. روزانہ غسل کرو، پسینے کی بدبو آتی ہے تو عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ. یہ تو مطلوب ہے، شریعت کی طرف سے ہے، ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے. ان باتوں کو دوسروں نے لیا اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ہاں، تو اتوار کو عصر کے بعد غسل کر لیں، اسی سے تیاری شروع. اب وہ جو رات آئے گی، چاند ہو گیا، سمجھو شب قدر ہے. حدیث میں ہے رمضان مبارک میں تو ایک ہی شب قدر بس، اور وہ بھی تلاش کرنی پڑتی ہے 10 دنوں میں. اور یہاں تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 10 دن تک کی راتیں شب قدر کے برابر ہیں. ہر رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل. اور 1000 مہینوں کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 30,000 راتیں. 30,000 راتوں کے سال کتنے ہوتے ہیں؟
83 سال 83. ہمیں پتا نہیں کہ میری عمر 83 سال کی ہوگی یا نہیں. اور چلو 83 سال کی عمر ہوئی بھی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 83 سال تک میں اللہ کی عبادت کروں گا. کتنی غفلت ہوتی ہے. اور یہ تو وہ رات شروع ہوگی، اس رات میں آپ عبادت کر لو گے، اللہ تعالیٰ مفت میں نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. کتنا مفت کا سودا ہے. اللہ قدر کی توفیق دے. اور صرف ایک رات نہیں، وہ 10 راتوں تک مسلسل شب قدر. تو اگر 10 راتوں تک جس نے عبادت کی تو گویا کتنے سالوں تک عبادت کی معلوم؟ 830 سال تک کوئی مسلسل پوری رات بیدار رہے، مسلسل نماز پڑھتا رہے، مسلسل روزہ رکھتا رہے، مسلسل تلاوت کرتا رہے، مسلسل ذکر کرتا رہے، مسلسل تہجد پڑھتا رہے، کتنا ثواب ملے؟ اتنا ثواب صرف 10 راتوں میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ 830 سال عبادت کا نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. یا اللہ، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے احسان ہے. معمولی مت سمجھو اس زندگی کو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ہماری زندگی تو بتلاتی ہے بس کام کر لیا کسی کمپنی میں، ملازمت کر لی، دکان کھول لی، پیسے کمائے، بس ہو گئی زندگی. ارے اس کے لیے نہیں، ہم تو آخرت کے لیے ہیں. دنیا تو باقی خادم ہے. یہ دنیا تو خود بخود اللہ آ دے گا. تم نہیں بھی کماؤ گے پھر بھی اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی تو پہنچا دے گا. ہمارا ایمان ہے اس پر. تو لیکن ہم اتنی کوشش کرتے ہیں دنیا کی کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور ایسے ایام ہمارے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. 10 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، نمازیں بھی قضا. یا اللہ، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آنکھیں بند ہوگی نا تب آنکھیں کھلے گی. آپ کہیں گے یہ عجیب جملہ، آنکھیں بند ہوگی تب کھلے گی. ہاں، کھلے گی کا مطلب کیا؟ کب تک؟ ہماری عقل ٹھکانے آئے گی. ابھی ہماری عقل ہے نا نشے میں ہے دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ ہے ہماری آنکھیں بند ہے، ابھی غفلت میں ہے. جب صحیح معنوں میں آدمی آنکھیں بند کر دے گا، مر جائے گا، تب اس کی آنکھیں کھلے گی کہ یا اللہ تو نے جو مجھے موقع دیا تھا دنیا کا، زندگی کا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب افسوس، اب خون کے آنسو بہائے گا، لیکن یہ سارے آنسو بہانا بیکار. اس لیے موقع ہے. تو ایک رات کا ثواب شب قدر کی بیان. اور عبادت بھی کیا کرنی ہے معلوم؟ نہ ہو سکے زیادہ، کم سے کم بغیر سننا. راتوں کی جو نمازیں ہیں 3، مغرب، عشاء، فجر، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ کام آ جائے، سب کو ایک طرف کر دو. نماز پہلے یا جہاں آپ کو جانا ہو، نماز کا خیال رکھو کہ میری نماز تکبیر نہ فوت ہو. میں کیا کہتا ہوں؟ رکعت نہیں، تکبیر. تکبیر کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہے ابھی یہ ہماری آنکھیں دنیا میں کھلی ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں کہ تکبیر کی کیا قیمت ہے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا میں جتنی دولت ہے اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل، اس سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو نماز کی تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنا. اس کا ثواب جب مرنے کے بعد ملے گا تب افسوس کرے گا آدمی، یا اللہ میری زندگی میں کتنی تکبیریں فوت ہو گئی، میری زندگی میں کتنی رکعتیں فوت ہو گئی، میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہو گئی. اس وقت کھل کے آنسو بہائے گا. لیکن سب بیکار، سب بیکار. بیدار ہو جاؤ. غفلت
ختم کر دو، بہت ہو چکی غفلت۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں مسلمانوں پر کہ خود بخود مسلمان کو بیدار کرتے ہوئے، ایسے حالات میں بھی اگر مسلمان بیدار نہ ہو تو ہماری غفلت کی انتہا ہو چکی۔ پھر ہم یوں چاہے اللہ سے کہ مدد آئے، کہاں سے آئے گی مدد؟ ہم اللہ کو راضی کریں؟ نماز نہیں پڑھی جاتی 5 وقت کی ہمارے سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ تو حکم ہے، سب سے پہلا حکم مسلمانوں کا۔ اور ایسے دنوں میں بھی وہی ہماری عادت، غفلت میں سوتے ہی رہتے ہیں، فجر کہ بس آدھی سب ایسا کیوں؟ لیکن آنکھ نہیں کھولی۔ ہاں اگر کام کے لیے جانا ہو 4 بجے، 3:30 بجے سے الارم رکھ دے گا، آدھے گھنٹے پہلے سے۔ اور فجر کی نماز کتنے بجے ہے؟ کہ 5:30، 5:40 کو ہے، 5:30 کو رکھو نا الارم، 5:30 کو 10 منٹ پہلے، اور 10 منٹ میں پیشاب بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا، نماز کی سنت بھی پڑھے گا، گھر سے آئے گا بھی، اور نہ رکھا چاہیے، پھر بعد میں پڑھ لوں گا۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ دنیا کا کام، ایک دن کی 500 روپئے، 500 روپئے، اور ایک فجر کی نماز، قسم کھا کے میں کہتا ہوں پوری دنیا آسمان زمین کا بیچ سونے چاندی سے بڑھ جاوے، ڈالر پاؤنڈ سے بڑھ جاوے، ایک فجر کی نماز کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ کوئی قیمت ہی نہیں ہمارے دل میں، بس پڑے رہے، سوتے رہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ ہم کتنے بے شرم ہو گئے ہیں۔ شرماؤ شرماؤ، اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، استحیوا من اللہ، اللہ سے شرماؤ، یہ ہے شرم۔ اللہ نے رات دی، اللہ نے رات کو کھانا کھلایا، اللہ نے نیند دی، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی۔ تو نے نیند دی نہیں مجھے، تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا نہیں، تو نے مجھے رات دی نہیں آرام کے لیے، اب کیا کرنے کا؟ تیری نافرمانی سب سے پہلے اللہ۔ کتنے بے شرم ہیں ہم۔ ذرا سمجھو مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو۔ ہاں تو رات کیسی ہے؟ شب قدر، شب قدر، اور 10 راتیں شب قدر۔ تو سب سے پہلے قدر کیسے کریں؟ کم سے کم 3 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، اور ان 10 راتوں میں اللہ کے واسطے مغرب کے بعد اوابین پڑھو۔ یہ تو شب قدر ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، رمضان میں آپ کو شب قدر ملے، آپ کیا کرتے ہو؟ جاگتے ہو، عبادت کرتے ہو، ایک اہتمام ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہ تو 10 راتیں ہیں۔ اوابین کتنے آسان ہے معلوم؟ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو، اور 4 رکعت 2 رکعت کر کے اوابین کی نیت کر لو، 6 رکعت ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے سنت کے ساتھ، یہ 6 رکعت 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے مفت میں۔ اصل میں اس کی قدر کیوں نہیں ہمارے پاس؟ کیوں؟ یہ ساری باتیں کریڈٹ میں، کیش میں لاؤ، روزانہ میں پڑھو۔ روزانہ 1000 روپے دیتے ہو، اللہ 1000 روپے کی قیمت ہے، اور 12 سال کی عبادت کے ثواب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو مغرب کے بعد اس طرح کی 6 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ جو اس طرح 6 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں شب قدر کا، شب قدر کی رات ہو اور پوری رات کو عبادت کرے، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزانہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ ہم کتنے محروم ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کرنا ہے۔ اور دن میں حدیث میں آتا ہے ایک دن 1 سال روزوں کے برابر، یہ 9 دنوں میں جو روزہ رکھے 1 سال روزوں کے برابر۔ اور حدیث میں آتا ہے 5 راتیں سال میں ایسی ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں تو ان 10 دنوں میں آتی ہے، 10 دنوں میں۔ کون سی معلوم؟ اسلامی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ۔
یہ 3 راتیں ایسی ہے کہ اس میں جو عبادت کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں. اور 90 عرفہ جو 90 تاریخ ہے وہ یوم عرفہ ہے. وہ تو اتنا فضیلت والا دن ہے, پورے سال میں ایسا دن نہیں آتا, رمضان میں بھی ایسا دن نہیں آتا, اتنا فضیلت والا. حدیث میں آتا ہے کہ یوم جو عرفہ ہے 10,000 دنوں سے بھی زیادہ افضل. کیسی فضیلت, اور ہم غفلت میں گزارے. اچھا اب کیا کام کرنا, وقت ہو گیا اسے میں جلدی بتلاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. خوب عبادت کرو, نماز پڑھو, آگے پیچھے کی سنتیں پڑھو, نفل پڑھو, تہجد پڑھو, اوابین پڑھو, تلاوت کرو, ذکر کرو, تسبیح پڑھو, درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو, تیسرا کلمہ پڑھو, اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح روزانہ رات کو پڑھو. اس میں کیا ہوگا, وہ پوری تسبیح آ جائے گی 300 مرتبہ. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں خوب تسبیح پڑھو, خوب کلمہ پڑھو, خوب اللہ اکبر پڑھو, خوب الحمدللہ پڑھو. تو میں آپ کو آسان بتلا دیتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سکون کے ساتھ, توجہ کے ساتھ 300 مرتبہ ہو جائے گا. روزانہ رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ لو, کتنا ثواب. شب قدر میں یوں سمجھو ایک شب قدر میں صلاۃ التسبیح پڑھی تو یوں سمجھا جائے گا 30,000 راتوں تک مسلسل صلاۃ التسبیح پڑھی, اتنا ثواب ملے گا. اس لیے ان 10 دنوں میں خاص تسبیح کا اہتمام کرو. ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھو, اور نماز کے بعد کی سنتیں پڑھو, نوافل پڑھو, چھوڑو مت. ہماری عادت بن چکی ہے, جمعہ کی نماز ہوئی 2 رکعت چلے گئے, ارے 6 رکعت سنتیں مؤکدہ ہے, 4 رکعت پھر 2 رکعت, کوئی نہیں پڑھتا. کتنے افسوس کی بات ہے, اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور سنتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا ہم سے اللہ کے رسول خوش ہیں سنتیں چھوڑنے کی بنا پر؟ ارے جاؤ, کیسی بات کرتے ہو, ناراض ہے ہم سے, اس لیے تو مدد نہیں آتی اللہ کی. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا, محبت کا دعویٰ صرف نہیں چلے گا, سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا, سنتوں کو زندگی میں لانا پڑے گا. تو کم سے کم ان 10 دنوں میں سنتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, تسبیح کا اہتمام, کلام مجید کی تلاوت کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, اوابین کا اہتمام, تہجد کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام, یہ بہت ضروری ہے. چلو وقت ہو گیا, کیا کریں 25 تک وقت دیا جائے. میں تو بات شروع کرنا ہوگی, بہت باتیں مجھے سنانی تھی, حدیثیں سنانی تھی, ابھی مطلب تو میں نے سمجھایا بھی نہیں. خیر یہ جگہ اور محل ایسا ہے کہ یہاں دور سے باہر سے آتے ہیں, کام والے ہوتے ہیں, اس لیے میں اپنی بات بند کرتا ہوں. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی بس اتنا بھی کافی عمل کے لیے. انشاءاللہ العزیز اللہ قبول فرما دے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. واقعی الحمدللہ.